جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال في موضع آخر ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاع بيوت الله في الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی دو آیتیں پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. پہلی آیت جو پڑھی سورہ جن کی کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا تو مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کو آواز نہ دو، کسی اور کی عبادت اور کسی اور کے آگے نہ جھکو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، یعنی مسجدیں جو زمین مسجدوں کی جو وقف کر دی گئی اللہ کے نام پر، مسجدوں کے نام پر، تو اب اس کا کوئی انسانی شکل میں مالک نہیں رہا، بلکہ جو مالک اب حقیقی مالک ہے وہ صرف اللہ کی ملکیت میں اس مسجد کا جو مالک ہے وہ اللہ بن گیا، اور اللہ کی ملکیت میں وہ زمین چلی گئی. اور جب اللہ کی ملکیت میں وہ زمین چلی گئی تو اس کے بعد اس میں کام کیا کیا جائے؟ ایک انسان کا ذاتی مکان ہے تو وہ یا تو کرائے پر اٹھا دے گا، یا تو خود رہنے کے لیے اس کو تجویز کرے گا، یا کسی رشتہ دار کو دے گا، یا کوئی بھی اس سے کام نکالے گا، بہرحال اس کا کوئی مقصد ہوگا. لیکن جب مسجدیں اللہ کی ملکیت میں چلی گئیں تو اس کے بعد کام کیا ہے؟ تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے آگے دیا کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو. دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. سوالیہ انداز میں پوچھا گیا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہو، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اور مسجدوں کو ویران کرنے کے درپے ہو، کوشش میں لگا رہتا ہو. یہاں پہ بھی مساجد اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا. حالانکہ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی وہ تو مکہ مکرمہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ مساجد اللہ چونکہ یہ پلورل کا ورڈ ایک استعمال ہوا ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس لیے مسجد حرام کے ساتھ تمام کی تمام مسجدیں اس میں شامل ہوں گی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. مسجد سے روکنا اور مسجد میں عبادت سے روکنا، مسجد کو ویران کرنے کے درپے ہو جانا، اس میں کوشش میں لگے رہنا، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے قرآن پاک کی روشنی میں. تو مسجدیں اسلام میں ایک عظیم رتبہ اور مرتبہ اور مقام رکھتی ہیں. مسجدوں کا ایک خاص مقام ہے، اس کی ایک خاص فضیلت ہے. مسجدوں کے بارے میں تو اور مسجدوں سے لگے ہوئے لوگوں کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ رجل قلبه معلق بالمساجد. فرمایا گیا تھا ایک حدیث پاک میں کہ قیامت کا منظر ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، سورج سر پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اپنے گناہوں کے بدولت اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا، اس دن کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا سوائے ایک سایہ کے، اور وہ سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ. 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور 7 لوگوں میں جو ایک کا تذکرہ کیا فرمایا کہ رجل قلبه معلق بالمساجد. ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، مسجد سے معلق ہو. مسجد کے میخیں کہا گیا ہے، مسجد کی کیلیں ہیں کہ جس طریقے سے مسجد میں ایک کیل ٹھوک دی جائے تو وہ کہیں اور نہیں ملے گی، مسجد میں ملے گی.
ایسے ہی ایسے لوگ بھی، ایسے انسان اور ایسے مومنین، ایسے مسلمان موجود ہیں کہ اگر ان کو باہر ڈھونڈا جائے اور وہ نہ ملیں تو ظاہر سی بات ہے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد میں صاحب ملیں گے، وہ مسجد میں صاحب ملیں گے۔ تو رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس میں تمام لوگ آ گئے، تمام لوگ آ گئے، مسجد کی تعمیر کرنے والے بھی آ گئے کہ لوگوں کو جو ہے انسان کو مسجد کی تعمیر کی فکر ہے تو وہ بھی کل عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اگر کوئی مسجد میں کوئی کام کرواتا ہے، تعمیر ہو چکی ہے، کوئی دوسرا کام کرتا ہے، مسجد کو خوبصورت بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، وہ بھی اس میں آ گیا۔ مسجد کی آبادی کی کوئی فکر کرتا ہے، مسجد سے لوگوں کو جوڑنے کی فکر کرتا ہے، وہ بھی اس میں آ گیا۔ اگر مسجد کی کوئی صفائی ستھرائی میں لگا رہتا ہے وہ بھی اس میں آ گیا۔ صفائی ستھرائی کے بارے میں ہم نے بہت سی حدیثیں سنی، اور مشہور حدیث تو سنی ہوگی کہ ایک بڑھیا جو ہے مسجد سے کوڑا اٹھایا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، نبی پاک تک خبر نہیں پہنچی۔ اس کے بعد جب پوچھا کہ وہ عورت نہیں آ رہی صفائی کرنے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں نے تو اس کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا، یا اس طریقے کے کچھ الفاظ کہے۔ یہ حدیث مشہور ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں بتاتے ہیں کہ میرے سامنے امت کے نامہ اعمال کو پیش کیا گیا، اور اس میں ہم نے ایک ایسے امتی کو بھی دیکھا، ایسے فرد کو بھی دیکھا جس نے مسجد سے ایک تنکے کو اٹھا کر کے باہر پھینکا تھا، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجر لکھ دیا گیا تھا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اور اس حدیث کے ماتحت تمام لوگ آ جائیں گے جو مسجد کے تعلق سے فکر مند رہتے ہیں۔ اچھا، حدیث پاک میں کہا گیا کہ خیر البقاع بیوت اللہ فی الارض، کہ زمین میں جو سب سے بہترین ٹکڑا ہے وہ اللہ کے گھر ہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے گھر سب سے بہترین جگہ ہے، اور سب سے بدترین جگہ بازار ہیں، سب سے بدترین جگہ بازار ہیں۔ آگے بتایا گیا جو حدیث ابھی بیان کی کہ جو ہے لوگوں کے دل اگر مسجد سے اٹکے ہوئے ہیں تو ان کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان کے لیے بشارت ہے۔ ہر کوئی کسی کو ضرورت پڑتی ہے بازار جانے کی، تو جب وہ بازار جائے گا اس کا دل چونکہ مسجد میں لگا رہے گا، اس وجہ سے وہ جب لوٹ کر کے آئے گا اور وہ تڑپ رہا ہوگا، اس کا دل بے چین ہوگا مسجد میں جانے کے لیے۔ جب وہ پھر سے مسجد میں آ جائے گا پھر اسی نورانی ماحول میں آ جائے گا اور ڈھل جائے گا۔ تو مسجدیں اللہ کی طرف سے ایک انعام ہیں، مسجدیں اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے ایک بڑا بلند مقام ہے اس کا۔ جس طریقے سے انسانوں کا نصیب ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا نصیب ہوتا ہے، کسی کا نصیب ہے تو اس کو بڑے سے بڑا جو ہے بڑی سے بڑی دولت مل گئی، بڑی سے بڑی فیکٹری مل گئی، بڑے جو ہے چیز کا وارث بن گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں محنتیں تو بیچارے بہت کرتے ہیں لیکن چونکہ مقدر میں نہیں ہیں اس وجہ سے ان کو اتنا ہی ملتا جتنا مقدر میں ہے۔ جس طریقے سے انسانوں کا مقدر ہوتا ہے اسی طریقے سے زمین کا بھی مقدر ہوتا ہے، زمین کا بھی مقدر ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ زمین تو پوری اللہ کی ہے، پوری جتنی ہم دیکھ رہے ہیں اور جتنی ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جو پانی کا حصہ ہے، جو زمین کا حصہ ہے، سب اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ہیں، لیکن زمین کے کچھ خاص حصے ہیں جو صرف اللہ کے، جو جس زمین کے لیے اللہ نے مقدر کر دیا ہے وہ اللہ کی مسجدیں اس میں بن جاتی ہیں۔ بتایا گیا کہ جس طریقے سے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، ستارے دمکتے ہیں، ستارے روشن اور منور نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے زمین کی مسجدیں منور نظر آتی ہیں، زمین کی مسجدیں روشن نظر آتی ہیں، چمکتی دمکتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ہے مسجد کا مقام، یہ ہے مسجد کا مرتبہ کہ زمین کا بھی مقدر ہوتا ہے، اور وہ اللہ جس کو جو چاہیں اپنے دین کے لیے لگا لیں اور جس کو چاہیں اپنے دین سے بھٹکا دیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔